ایک آدمی نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے لاٹھی سے مارا، مگر ضربیں کچھ ایسی پڑیں کہ وہ بے جان ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا۔ اسے اپنی بیوی کے گھر والوں کا خوف تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پریشانی میں وہ ایک چالاک اور مکار آدمی کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا، اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک راستہ ہے، کسی خوبصورت نوجوان کو بہانے سے گھر لاؤ، اسے قتل کرو اور اس کی لاش اپنی بیوی کے ساتھ رکھ دو۔ پھر کہہ دینا کہ تم نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھا اور غصے میں دونوں کو مار ڈالا۔ اس آدمی کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ وہ گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خوبرو نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس نے اسے بڑی محبت سے دعوت دی، اندر بلایا اور جیسے ہی وہ بے خبر داخل ہوا اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش بیوی کے پاس رکھ دی اور خود کو سنبھال کر بیوی کے گھر والوں کو بلا لیا۔ جب وہ آئے تو اس نے وہی کہانی سنا دی جو اسے سکھائی گئی تھی۔ انہوں نے لاشیں دیکھیں اور بظاہر سب کچھ ویسا ہی لگا جیسا وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور کہا، جلدی سے دونوں کو دفن کر دو تاکہ بدنامی نہ پھیلے۔ یوں اس کی چال وقتی طور پر کامیاب ہو گئی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جس آدمی نے یہ چال سکھائی تھی اس کا اپنا ایک بیٹا تھا۔ اس دن وہ گھر واپس نہ آیا۔ باپ بے چین ہو گیا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی آدمی کے گھر پہنچ گیا جسے اس نے مشورہ دیا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب اس نے نوجوان کی لاش سے کپڑا ہٹایا تو باپ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، میں نے اپنے ہی بیٹے کو مروا دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر اب کچھ بدل نہیں سکتا تھا۔ لوگ اس کی بات سمجھ نہ سکے، مگر حقیقت اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں علی بن ابی طالب کا قول سچ ثابت ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار اٹھاتا ہے وہ اسی سے مارا جاتا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہی اس میں گرتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں ایک سیدھی بات سکھاتا ہے، فریب وقتی بچاؤ دے سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ سچ کے مطابق ہوتا ہے۔ ظلم کبھی ضائع نہیں جاتا اور انسان جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہی کسی نہ کسی صورت اس کے اپنے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے عدل کو اختیار کرو، سچ کو تھامو اور اپنے نفس کی چالوں سے بچو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اکثر انسان کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔